کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، مگر زنداں کی ہر دیوار بولی سکینہ سو رہی ہے، تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی سکینہ سو رہی ہے، نہ اب مارے گا کوئی بھی تماچے، نہ ہوں گے پھر سے یہ رخسار نیلے، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، جو آیا شمر تو اسے کہوں گی سکینہ سو رہی ہے، رسن کا زخم اشکوں سے دھلا دوں، تیرے بالوں سے مٹی چھڑا دوں، تیرے تلووں کے چھالوں کی دوا دوں، تیرے تلووں کے چھالوں کی دوا دوں، اجل بولی کہ یہ کیسے چلے گی سکینہ سو رہی ہے، ہوئے جب شام کے سائے بھی گہرے، پرندے چہچہاتے جا رہے تھے، کہا بانوں نے اے اڑتے پرندوں، کہا بانوں نے اے اڑتے پرندوں، صدائیں روک لو کچھ دیر اپنی،
سو رہی ہے، ادب کی جان ہے یہ ریحان دیکھو، بلند آواز سے ہرگز نہ بولو، یہاں تو فاتحہ بھی دھیرے پڑھنا، یہاں تو فاتحہ بھی دھیرے پڑھنا، یہاں آواز ہو جائے نہ اونچی، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ووتدا بالصخور میدانا اروه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. پروردگار متعال اپنی کتاب قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مائدہ کی 55 نمبر کی آیت میں ولایت کو 3 جگہ پر آ کر معین کر رہا ہے. انما ولیکم اللہ، اے لوگوں جان لو کہ ولایت فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے. وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کے لیے ہے. اور الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جتنے بھی مقامات پروردگار نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، چاہے وہ مقام نبوت ہو، چاہے وہ مقام رسالت ہو، چاہے وہ مقام خلافت ہو، ان 4 مقامات میں سے کوئی بھی صفت پروردگار نے اپنی طرف نسبت نہیں دی ہے. تنہا صفت ولایت اور ولی ایک ایسی صفت ہے کہ جسے پروردگار نے اپنی طرف بھی نسبت دیا ہے، رسول کی طرف بھی نسبت دیا ہے، اور اپنے کچھ خاص بندوں کی طرف بھی نسبت دیا ہے. کیونکہ وہ جو گزشتہ 4 صفتیں ہیں ان میں دوام نہیں پایا جاتا، ان میں استمرار نہیں پایا جاتا. وہ صفات کسی اور چیز پر ٹکی ہوئی ہے، وہ صفات خود کسی چیز کی محتاج ہے. لہذا وہ صفات جن میں احتیاج ہو وہ خدا کی صفات نہیں ہو سکتی. لیکن صفت ولایت ایک ایسی صفت اور ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں نہ کوئی احتیاج ہے نہ کوئی نقص ہے. اسی لیے جب میدان غدیر میں رسول نے اللہ کے جانشین کو پہچانوانا چاہا تو کسی بھی صفت کا انتخاب نہیں کیا. آگے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں میں اپنے بعد علی کو تمہارا امام بنا کے جا رہا ہوں. یہ بھی نہیں کہا
کہ میں علی کو اپنے بعد تمہارا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، بلکہ آپ نے یوں فرمایا کہ جان لو جس کا میں ولی ہوں اس کے علی ولی ہیں۔ لفظ ولایت کا استعمال کیا تاکہ نبی پہلے ہی سے آگے اعلان کر دیں کہ یہ وہ خدائی صفت ہے کہ جو پروردگار نے اپنے لیے بھی استعمال کی ہے، میرے لیے بھی استعمال کی ہے، اور آج غدیر کے بعد سے علی کے بارے میں بھی استعمال کی جائے۔ انما ولیکم اللہ اسی آیت کے ذیل میں میدان غدیر میں جو رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ لفظ مولا کا استعمال کیوں کیا؟ اور پہلے ہی دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ولایت کے معنی کے ذیل میں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے، اور اگر ایک لفظ کے استعمال میں اور معنی میں شک ہو، آپ سے کسی نے کہا سونا، اب آپ کیسے سمجھ پائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سونا جو ہے وہ جاگنے کے مقابلے میں کہنا چاہ رہا ہے یا چاندی کے مقابلے میں کہنا چاہ رہا ہے؟ تو کوئی تو طریقہ ہوگا سمجھنے کا۔ تو کہا جاتا ہے اس کلام کو پورا دیکھیے کہ گفتگو تجارت کے بارے میں ہو رہی ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سونا اور چاندی کی بات چل رہی ہے، گفتگو زندگی کے بارے میں ہو رہی ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سونا جاننے کے مقابلے کے مقابلے میں۔ تو اگر کوئی خطبہ غدیر کو اٹھا کے دیکھے تو اس سے پہلے کہ نبی کہیں تو مولا فہذا علی مولا، پہلے ہی نبی آگے کلیئر کر دیا، تمام مسلمانوں سے آگے اقرار لیا، اے مسلمانوں ایک بات کا اقرار کرو، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا نبی تمہارے اوپر تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا؟ اب یہاں پہ مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ کو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر مراد دوست ہے، یہاں پر مراد رشتہ دار ہے، یہاں پر مراد پڑوسی ہے، سب یہی کہیں گے کہ یہاں پر مراد ولایت ہے۔ تو اگر اس جملے میں مراد ولایت ہے تو پھر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا میں مراد ولایت ہی ہوگا۔ یہ پہلا والا جملہ آگے کلیئر کر رہا ہے، نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اے مسلمان، نبی کی ولایت تمہارے اوپر تم سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر انسان ارادہ کرے کہ خودکشی کر لے، نہیں کر سکتا، کہ حرام ہے، لیکن اگر نبی حکم دے دیں تو کہا نبی کے حکم کے آگے تمہارا حکم نہیں چلے گا۔ نبی کا حکم کیوں؟ کیونکہ نبی اللہ کے ولی ہیں، اور ولی کا اختیار صاحب اختیار کے اوپر اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ پروردگار نے، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ولایت ایک بہت تفصیلی مسئلہ ہے، اور ولایت کا دائرہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی اختیار ہوتا ہے۔ ولایت کا معنی نور کی طرح ہے۔ آپ نور اور روشنی کے بارے میں غور کیجئے، شمع کے نور کو آپ کیا کہیں گے؟ کہ مولانا شمع کا نور نور ہے۔ اچھا ایک چھوٹا سا بلب جلا دیا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہ یہ بھی نور ہے۔ ایک مرکری جلا دی جائے کہ یہ بھی نور ہے۔ میدان میں لائٹ جلا دی جائے کہ یہ بھی نور ہے۔ سورج کی روشنی کہ یہ بھی نور ہے۔ تو شمع سے لے کے سورج تک یہ جتنے بھی نور ہیں سب کو نور کہا جائے گا، لیکن ہر نور اپنے مرحلے میں ایک محدودیت رکھتا ہے۔ شمع کا نور اپنے اوپر والے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ نور سورج کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا دیکھو لفظ تو سب پہ نور کا ہی کہا جائے گا، لیکن ہر ایک کی اپنی ایک باؤنڈیشن ہے، ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے، اور اس دائرے سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا لفظ ولایت بھی اسی طرح سے ہے،
بہت سی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کی ولایت کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے باہر اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جہاں اللہ کی ولایت ہو اس کا ایک خاص دائرہ ہوتا ہے، جہاں رسول کی ولایت ہو وہاں وہی دائرہ استعمال ہوتا ہے۔ اب طے کرنا ہے نا بھئی، دیکھیے اللہ کی ولایت میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے۔ تو جو خالق بھی ہوگا اور مالک بھی ہوگا اس پہ کون آ کے اعتراض کرے گا کہ اس کی ولایت کہاں تک ہے؟ کب پروردگار کی ولایت کی تو تم کوئی سرحد طے ہی نہیں کر سکتے، جہاں تک تصور کرو اس کی ولایت اس سے آگے ہے۔ انسان کی فکر تھک جائے گی لیکن پروردگار کی ولایت کا دائرہ محدود نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذات لامحدود ہے۔ جب ذات لامحدود ہے تو صفات بھی لامحدود ہے، تو پروردگار کی ولایت کے دائرے کو کوئی محدود نہیں کر سکتا۔ کہا پروردگار کے بارے میں تو معاملہ روشن ہے، معلوم ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، لہذا اس کی ولایت کے دائرے میں کوئی محدودیت نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، کیا پروردگار نے جن کو ولایت دی ہے ان کی ولایت کا دائرہ کہاں تک ہے؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے علاوہ دو کے بارے میں اور کہہ رہی ہے، ایک رسول کے بارے میں اور ایک وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ اب ان دو کے ولایت کے دائرے کو طے کرنا ہے کہ دائرہ ولایت کہاں تک ہے۔ کا آیت بالکل روشن ہے، غور فرمائیے گا، جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت کا دائرہ ہے وہیں وہیں تک رسول اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے اس کی ولایت کا دائرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ولایت میں فرق ہوتا تو پروردگار لفظ ولایت کو دوبارہ تکرار کرتا۔ آیت میں ایک ہی بار لفظ ولایت استعمال ہوا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو جس معنی میں لفظ ولایت اللہ کے بارے میں استعمال ہوگا اسی بارے میں رسول کے بارے میں استعمال ہوگا، اور اسی بارے میں الذین آمنو کے بارے میں استعمال ہوگا۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی ولایت کو محدود کرے۔ جب اللہ کی ولایت نہیں محدود ہے تو نہ رسول کی ولایت محدود ہے نہ ولی کی ولایت محدود ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل۔ بھئی اگر فرق ہوتا تو پروردگار بیان کر دیتا آیت کے اندر، بھئی اس کو تو بیان کرنا خدا کی ذمہ داری ہے۔ کہا دیکھو نہیں، میری ولایت کا دائرہ لامحدود ہے لیکن ان کی ولایت کا دائرہ محدود ہے۔ کہا نہیں، محدودیت ہے ہی نہیں اس ولایت کے اندر۔ کبھی فرق کیا ہوگا؟ کا فرق روشن ہے۔ بھئی ہم پروردگار کو عالم کہتے ہیں یا نہیں؟ ہے، رسول کو بھی عالم کہتے ہیں۔ تو کیا اگر دونوں کو عالم کہا جا رہا ہے اس کا مطلب کوئی فرق نہیں ہے؟ کہا فرق روشن ہے۔ پروردگار کی صفات اس کی ذاتی ہیں، لیکن پروردگار کے علاوہ جس کی بھی صفات ہے وہ پروردگار کی عطا کرتا ہے۔ کہا اللہ کی ولایت ذاتی ہے، کسی نے عطا نہیں کی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جسے بھی ولایت ملے گی پروردگار کا ارادہ ہوگا تب اسے ولایت ملے گی۔ تو پروردگار کی ولایت اس کی ذاتی ولایت ہے، نہ کوئی اسے دے سکتا ہے نہ کوئی اس سے لے سکتا ہے۔ تو دینے اور لینے کے اعتبار سے فرق ہے لیکن دائرے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، محدودیت نہیں ہے۔ اور ایک تھوڑا سا پیچیدہ سا مسئلہ ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ مسائل کم بیان ہو پاتے ہیں اور اس لیے بھی کبھی کبھی بیان ہو پاتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ سب باتیں تو ہمیں پتہ ہی ہے، ہم سے بڑا ولائی کون ہے؟ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا آپ سے، لفظ ولایت کو زبان پہ لانا یہ ایک مرحلہ ہے، لیکن ولایت کے مسائل کو سمجھ لینا یہ الگ مرحلہ ہے۔
ایسے ہی نہیں پروردگار نے اسلام کی بہت سی چیزوں کو ولایت پہ آ کے ٹکا دیا ہے، کیونکہ اس کے مسائل عجیب ہیں. آپ دیکھیں، باپ بھی اپنے بچوں کے اوپر ولایت رکھتا ہے. پرانے زمانے میں جو غلام کا سسٹم تھا تو آقا بھی اپنے غلام کے اوپر کیا رکھتا تھا؟ ولایت رکھتا تھا. ہم اور آپ بھی اپنے اعضاء اور جوارے کے اوپر ولایت رکھتے ہیں. تو اسلام نے ولایت کے دائرے کو بہت تفصیل سے بیان کیا، لیکن ہر جگہ آ کے بیان کیا جائے گا کہ دیکھو ولایت کا دائرہ کتنا ہے. ہم اپنے اعضاء اور جوارے پہ ولایت رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نقصان پہنچا سکتے. شرن کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ کاٹ لے، اپنے کان کاٹ لے، اپنے آپ کو اندھا کر لے. کہا نہیں، کہا بس اتنا ہی ولایت، اتنا ہی تمہارا حق ہے کہ تم اس کو جیسے چاہو استعمال کر لو. تمہاری اپنے اعضاء اور جوارے پر اتنی ولایت ہے کہ جیسا چاہو استعمال کر لو، صحیح استعمال کرو یا غلط استعمال کرو. ہم نے تمہیں اختیار دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا کے انسان کو بھیجا، اس کے اعضاء اور جوارے پر اس کو اختیار دے کے بھیجا تاکہ اپنے اختیار سے استعمال کرے. کل یہ نہ کہے کہ پروردگار تو نے مجبور کر دیا تھا، میں نے یہ کام کر لیا. نہیں، پروردگار نے تمہیں اختیار دے کے بھیجا ہے. مسلمانوں میں ایک فرقہ ہوا ہے ایک زمانے میں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. عجیب عجیب فکریں ہیں. تو آپ دیکھ لیں، خدا کے ارادے کے علاوہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی جو بھی ہوگا کائنات میں اسی کے تو ارادے سے ہوگا، تو ہم جو بھی کر رہے ہیں اسی کے ارادے سے کر رہے ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے اس کا جواب دیا کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ خدا خود انسان سے گناہ کروائے اور پھر اسی کے اوپر عذاب بھی کرے. اگر ہر کام پروردگار کے ہی ارادے سے ہو رہا ہے کہ بے شک ہو رہا ہے، کا تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ بھائی اس جسم کے اوپر میری ولایت ہے یا اللہ کی ولایت ہے؟ اگر اللہ کی ولایت ہے تو بھی میری ولایت کا کیا کام؟ اور اگر میری ولایت اور میرا اختیار ہے اس جسم کے اوپر تو اللہ کی ولایت کا کیا ہوگا؟ ایک بہت آسان سی مثال سے آپ کے سامنے بات کو عرض کروں. اگر میں آپ سے کہوں کہ قبلہ ایک قلم اٹھا کے کاغذ پہ لکھیے، تو آپ نے قلم اٹھایا اور کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیا. اب میں آپ سے پوچھوں، بتائیے قلم لکھ رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے جی قلم لکھ رہا ہے. میں کہوں گا جی نہیں، ہاتھ لکھ رہا ہے. آپ کہیں گے ہاں صحیح تو ہے، ہاتھ لکھ رہا ہے. میں کہوں گا جی نہیں، آپ لکھ رہے ہیں. آپ کہیں گے ہاں میں لکھ رہا ہوں. تو بالآخر کون لکھ رہا ہے؟ قلم لکھ رہا ہے، ہاتھ لکھ رہا ہے، یا آپ لکھ رہے ہیں؟ کہ مولانا سب صحیح ہے. تو بس یہی فرق ہے، اللہ کی بھی ولایت ہے، ہمارا بھی اختیار ہے، لیکن ڈائریکٹ کرنے والے ہم ہیں، طاقت دینے والا پروردگار ہے. کہا پروردگار کی طاقت کو اپنے اختیار سے ٹکرا مت دینا، طاقت وہ دیتا ہے، اختیار تمہارا ہے. لہذا ثواب اور عقاب طاقت پہ نہیں دیا جاتا ہے، اختیار پہ دیا جاتا ہے کہ تم اپنے اختیار سے اپنے اعضاء کو استعمال کرتے ہو. کل پروردگار یہی سوال کرے گا، جب اچھا کرنے کا اختیار تھا تو برا راستہ کیوں استعمال کر لیا؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد. تو پروردگار نے اختیار دیا، ولایت دی، یا والدین کو ایک حد تک ولایت دی اولاد کے اوپر، کا مطلق نہیں ہے، باؤنڈری ہے، بتایا اس نے یہاں تک کہ ولایت ہے.
یا اور بھی چیزوں میں. لیکن جب پروردگار نے رسول کو ولایت عطا کی تو کہا رسول کی ولایت مطلق ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں رسول کی رسالت ہے، اور جہاں جہاں رسول کی رسالت ہے وہاں وہاں علی کی ولایت ہے. کہا اسے تو تم ایک دوسرے سے الگ کر ہی نہیں سکتے. لہذا علماء نے آگے لفظ ولایت اور مسئلہ ولایت کو اس لیے زیادہ سے زیادہ بیان کیا ہے کیونکہ اگر یہ نیچے والا مسئلہ صحیح ہوتا ہے تو پھر فروع دین کے مسائل سب صحیح ہو جاتے ہیں. پہلے دن بھی میں نے آپ سے اشارہ کیا تھا، کبھی بھی احکام کو لے کر کسی بھی فرقے سے بحث نہ کیجیے، یہ بہت غلط مسئلہ ہے. آپ کے یہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے کے یہاں یہ ہوتا ہے. آپ کے یہاں یوں نماز پڑھی جاتی ہے، ہمارے کے یہاں یوں نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا ثابت کر پائیں گے؟ یہ مسائل حل ہی نہیں ہونے والے. کتنے سال سے ان مسائل پہ بحث ہو رہی ہے؟ 1400 سال ہو گئے، ابھی بھی چل رہے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے حل ہو جائیں گے؟ کبھی حل نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں اور آپ نماز کیسے پڑھیں. مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ ہم روزہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک کے رکھیں اور آپ روزہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک کے رکھیں. بھائی ہندوستان میں آپ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پہ چلاتے ہیں یا لیفٹ پہ؟ ہندوستان میں ساری سڑکیں کدھر سے جانا ہے آپ کو؟ لیفٹ سے ہی جانا ہے نا. آپ پہنچیے ایران، کدھر سے جانا ہے؟ وہاں رائٹ ہینڈ پہ چلتی ہیں گاڑیاں. پورے گلف میں گاڑیاں کدھر چلتی ہیں؟ رائٹ ہینڈ پہ. اسٹیئرنگ بھی الگ ہوتا ہے. اب آپ کہیے ان دونوں ملکوں میں اختلاف ہے، اب اس اختلاف کو حل کرتے ہیں، یہ کبھی ہونے ہی والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ اس ملک کا قانون ہے، وہ اس ملک کا قانون ہے. جب تک دونوں کا قانون ایک نہیں کر دیں گے یہ رائٹ اور لیفٹ والا مسئلہ حل ہی نہیں ہونے والا. تو کہا مسئلہ فروع دین کا نہیں ہے، مسئلہ اصول دین کا ہے. جب تک اصول کے مسائل حل نہ ہو جائیں فروع کے مسائل کبھی حل ہونے ہی والے نہیں ہے. کیونکہ جنہیں آپ حجت مانتے ہیں انہیں ہم حجت نہیں مانتے، جنہیں ہم معصوم مانتے ہیں انہیں آپ معصوم نہیں مانتے. لہٰذا پہلے اصلی مسائل پر بات کرنا پڑتی ہے، تب جا کے فرعی مسائل حل ہو پاتے ہیں. پہلے اسی لیے ہمارے علماء نے آپ دیکھیں کتابوں کو اٹھا کے بہت کم ان مسائل کو چھیڑا ہے، بہت کم. اور دشمن نے یہی کیا ہے، ہمیشہ ہمیں فرعی کام میں الجھا دیا، ہم انہی میں الجھے ہوئے ہیں. آپ بتائیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صلوات پڑھے بر محمد آل محمد صلی اللہ آپ 250 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے. سن 11 ہجری سے 260، سن 11 ہجری رسول اس دنیا سے گئے، سن 260 ہجری غیبت کا زمانہ شروع ہوا. کئے سال ہو گئے بیچ میں؟ 250 سال. اس 250 سال میں 11 امام آ کے گئے، اور جتنے بھی امام ہیں کوئی نہ پہاڑوں پہ رہا نہ بیابان میں رہا، ہمیشہ پبلک کے درمیان رہا. لیکن آپ مجھے ایک واقعہ دکھا دیے 250 سال میں کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوا ہو، خلافت کو لے کے جنگ ہوئی ہو. ہاں تخت و تاج کو لے کے جنگ ہوئی ہوگی، لیکن اس مسئلے کو لے کے نہیں ہوئی ہوگی. کیوں؟ اور یہ والے مسائل کہ آپ کیسے پڑھ لیں اور ہم کیسے پڑھ لیں یہ کبھی چھڑے ہی نہیں. کیونکہ اہل بیت جب لوگوں کے درمیان موجود تھے تو مسائل کو آ کے کنٹرول کرتے تھے.
دشمن نے آ کے ایک نیا طریقہ نکالا، کہا ان کو سیکنڈری مسائل میں الجھا دو۔ سیکنڈری مسائل کبھی حل ہی نہیں ہوتے جب تک پہلے والے مسائل حل نہ ہو جائیں، تو پہلے والے مسائل کو ہٹا دو، سیکنڈری مسائل میں الجھا دو، یہ اسی میں الجھے رہیں گے، نہ ترقی کر پائیں گے نہ مسائل کو حل کر پائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں ایک بڑا طبقہ اپنی پوری طاقت انہی سب چیزوں میں لگائے بیٹھا ہے۔ مولانا حدیث بتائیے، ان کی کتابوں سے بتائیے، ارے اگر ان کی کتابوں میں ہماری کتاب ہمارے احکام مل جائیں تو پھر فرق کیا رہے گا، اور ہماری کتابوں میں ان کے احکام نہیں مل سکتے، کہ یہ توقع ہی غلط ہے۔ جب ان کی کتابوں میں ڈھونڈے ہمارے احکام اور ہماری کتابوں میں ڈھونڈے جائیں ان کے احکام، نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ محنت بھی ہوتی ہے، وقت بھی لگتا ہے، اور نتیجہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کوئی چیز پہ گفتگو ہونا ہے تو ایک موضوع ہے، اس کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہے، اور وہ موضوع ہے ولایت کا، اسی پہ بحث ہونا چاہیے، اور سکون سے آدمی بحث کرے۔ تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل اسلام کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے اوپر اور کوئی آگے یہ کہہ دے کہ ارے مولانا یہ تو تاریخی باتیں ہیں، کب تک کہ آپ اس کو بات کرتے رہیں گے، یہ تاریخی باتیں نہیں ہیں، اس مسئلے کے اوپر پورا دین ٹکا ہوا ہے۔ کیونکہ آپ نماز ویسے پڑھیں گے جیسے ولایت کو مانیں گے، آپ روزہ ویسے رکھیں گے جیسے ولایت کو مانیں گے، آپ خمس ویسے دیں گے جیسے ولایت کو مانیں گے۔ اب آپ کے جتنے بھی فروع دین ہیں سب کا طریقہ تبدیل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سینٹر تبدیل ہو رہا ہے۔ جب سینٹر کو چینج کیا جاتا ہے تو جتنی بھی شعائیں ہوتی ہیں سب خود بخود تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر سینٹر دوسری جگہ پر ہوتا ہے تو لکیریں کدھر اور جاتی ہے، اگر اس کی جگہ بدل جاتی ہے تو لکیریں بدل جاتی ہیں۔ آپ ایک نقطہ اٹھا کے چینج کر دیجئے، پوری لکیریں بدل جائیں گی۔ لہذا ولایت کا مسئلہ اسلام کے اہم ترین مسائل میں، اسی لیے کتنی تاکید کی گئی۔ دائرہ اور شعا ایک مسئلہ اور ولایت کے حوالے سے، اثر کیا ہے ولایت کا؟ پروردگار جب کسی کو ولایت دیتا ہے تو اس کا کوئی اثر بھی ہے یا نہیں؟ بس آج گفتگو اسی اثر کے حوالے سے تاکہ سمجھ میں آئے، کیونکہ پروردگار کسی کو ولایت دے رہا ہے تو ہم اور آپ سمجھیں گے کہاں سے؟ بھئی وہ لوگ جو میدان غدیر میں نہیں تھے وہ ولایت کو کیسے سمجھیں گے؟ اسی لیے آپ غور فرمائیے، کبھی انشاءاللہ پروردگار توفیق دے گا تو خطبہ غدیر پہ بات ہوگی۔ رسول کی پوری زندگی کا ایک جملہ جو خطبہ غدیر میں آپ کو ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ جب انسان کوئی اہم بات کہتا ہے تو بات کو کہنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ بھائی جو لوگ حاضر ہیں وہ اس بات کو وہاں تک پہنچا دے جو لوگ حاضر نہیں ہیں۔ یہ تو معمولاً کہا ہی جاتا ہے کہ بھائی حاضرین غائبین تک پیغام کو پہنچا دے، بھائی جو ہے وہ سن رہا ہے، جو نہیں ہے وہ اس تک بات کو پہنچا دے۔ کیوں؟ کیونکہ بات بڑی اہم ہے۔ خطبہ غدیر میں یہ جملہ ہے۔ خطبہ غدیر میں جب رسول نے پورا خطبہ دیا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ خطبہ غدیر ایک جملہ نہیں ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اتنا نہیں ہے۔ اگر آپ اسے نارمل طریقے سے پڑھیے گا تو کم سے کم اسے پڑھنے میں آپ کو 30 سے 35 منٹ لگیں گے۔ اور اس خطبے میں کون سی بات نہیں ہے؟ پروردگار کی 100 سے زیادہ صفات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ توحید خطبہ غدیر میں بیان کی گئی ہے، نبوت خطبہ غدیر میں بیان کی گئی ہے، احکام حلال اور حرام خطبہ غدیر میں بیان کیے گئے ہیں، آخری امام کا ظہور خطبہ غدیر میں بیان کیا گیا ہے، امت کا بکھر جانا خطبہ غدیر میں بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کے اصولی ترین مباحث کو رسول نے اس کڑکڑاتی ہوئی دھوپ میں مسلمانوں کو روک کے بیان کیا۔
اور یہ نہ سوچیے گا کہ آپ سمجھ رہے 35 منٹ میں بیان ہو گیا، جی نہیں، 35-40 منٹ میں تو تب بیان ہوگا کہ ایسا لاؤڈ اسپیکر ہو. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، بات کیسے پہنچے گی؟ میں کتنا بھی چلاؤں کئی ہزار تک بات کو پہنچا دوں گا. پرانے زمانے میں ایک طریقہ ہوتا تھا، کچھ لوگ ہوتے تھے جو بات کو پہنچاتے تھے، کچھ فاصلے سے کھڑے ہوتے تھے، پہلے والا انسان بولتا تھا پھر رکتا تھا، پھر وہ اسی کی بات کو ریپیٹ کرتا تھا، پھر بعد والا اسے ریپیٹ کرتا تھا، پھر بعد والا اسے ریپیٹ کرتا تھا، یہاں تک کہ بات آخر تک پہنچتی تھی. اسی لیے یہی جو جملہ ہے من کنت مولا ہو، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا. کیونکہ جب رسول نے کہا تو کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب جب سامنے والے نے تکرار کیا تو اس نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا. اس کے والے نے تکرار کیا تو کہا یہ جو الفاظ کا فرق آیا ہے یہ تکرار کرنے میں آیا ہے. اب جب ایک جملہ اتنی بار تکرار ہوگا تو پھر خطبہ آدھے گھنٹے میں نہیں ہوا ہے، کئی گھنٹے طول کھینچا ہے، تب جا کے نبی نے خطبہ غدیر بیان کیا ہے. آپ سوچے کون سی عقل کہتی ہے کہ اتنی دھوپ میں مسلمانوں کو روکے رہو؟ کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قیامت تک کا مسئلہ ہے. لہذا جو چلے گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ، جو ابھی نہیں آئے ہیں ان کا انتظار کرو. جب کوئی اہم بات بتایا ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صبر کریں گے، سب آ جائے تب کہیں گے. تو نبی نے بھی یہی کہا کہ ہم رکے رہیں گے جب سب آ جائیں، تاکہ کل یہ نہ کہنا ہم موجود نہیں تھے. تو یہ والا جملہ کہ جو لوگ حاضر ہیں غائب تک پہنچا دیں، یہ تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. لیکن اس کے بعد نبی نے ایک جملہ کا اس پہ غور فرمائیے. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں، پہلے یہ کہا فَلْيُبَلِّغْ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ. ضروری ہے جو لوگ حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچائیں. اس کے بعد نبی نے کہا وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ. ہر باپ کے اوپر ضروری ہے کہ پیغام ولایت کو اپنی اولاد تک پہنچائے. نبی یہاں بھی نہیں رکے، ایک جملہ اور بڑھایا، اِلَى یوم القیامہ. یعنی قیامت تک جتنے انسان آ رہے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ ہونے کی ذمہ داری کو پورا کریں. تربیت اولاد میں پہلے ولایت علی کو پہنچائیں. اگر ولایت کو نہیں پہنچایا تو تم نے کوئی کام نہیں کیا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا علی. تو نبی نے یہ تاکید کیوں کی؟ کیونکہ خدا نے تاکید کی تھی. خدا نے تاکید کی کہ نبی پہنچائیے. اور خیر یہ تو خطبہ غدیر میں پھر میں چلا جاؤں گا، لہٰذا اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے. تو دائرہ اور خصوصیات ولایت کیا ہیں؟ تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہی نے سن لیا، انہی نے دیکھ لیا، انہی نے سمجھ لیا. اب بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ کہاں سے سمجھیں گے؟ نبی کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں اپنی نبوت کو بیان کرنے کے لیے. ایک وہ آ کے دعویٰ کرے، وہ کہے میں نبی ہوں، تو جو بھی نبی ہے آ کے کہہ دے آپ قبول کر لیں گے کہ یہ نبی ہے. کوئی بھی کہہ سکتا ہے؟ کہ نہیں. نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معجزہ بھی لائے. اگر معجزہ بھی لائے تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نبی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر غیر نبی معجزہ کرنے لگے تو خدا کی عدالت کے اوپر حرف آ جائے گا. خدا جھوٹے کے ہاتھ میں معجزہ نہیں دے سکتا. تو اگر کوئی نبی ہے اور آ کے معجزہ بھی دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ 100% نبی ہے. کہ اب اگر کوئی ولی ہے تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ کہ ایک راستہ یہ ہے کہ نبی آ کے اس کو پہچانوائیں، اور یا یہی کام کرے جو نبی نے کیا ہے، یعنی آ کے کہے کہ میں ہوں ولی اور اس کے بعد معجزہ بھی دکھائے. جو کام کہا جائے وہ کر کے دکھائے، تب اس کی ولایت ثابت ہوتی ہے. تاریخ بھری پڑی ہے ایسے مسائل سے کہ جہاں پر جب لوگوں نے آ کے پوچھا، چوتھے امام کا زمانہ ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام،
لوگوں کو آگے شک ہوا کہ نہیں جناب زید امام ہے. یہ زیدیہ فرقے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یمن میں. اب کیسے طے ہو کون امام ہے؟ علی ابن الحسین امام ہے یا جناب زید امام ہے؟ تو مولا نے جناب زید کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو. آئے کعبے میں حجر الاسود کے سامنے، کہا دیکھو جو امام ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ حجر الاسود اس کی گواہی دیتا ہے. کہا زید اس پتھر سے کہو کہ تمہاری ولایت کی گواہی دے. جناب زید چپ چاپ کھڑے رہے. پتھر کیوں گواہی دیتا؟ ایک مرتبہ اللہ کے ولی نے ارادہ کیا، کہا اے حجر الاسود، جس پروردگار نے تجھے یہاں نصب کیا ہے، بتا اس وقت زمین پر اللہ کا ولی کون ہے؟ پروردگار کی قدرت سے پتھر کی زبان گویا ہوئی اور اس نے آ کے فصیح زبان میں کہا اس وقت زمین پر علی ابن الحسین اللہ کے ولی بھی ہیں اور حسین کے بعد امام بھی ہیں. آپ نے غور فرمایا؟ اسے کہتے ہیں ولایت کا دائرہ کار. ہم اگر ان ہستیوں کی ولایت کو آ کے قبول کرتے ہیں تو نہ کوئی رشتہ داری کا مسئلہ ہے، نہ کوئی قرابت داری کا مسئلہ ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے آ کے پہچنوایا ہے، ہماری ذمہ داری ماننا ہے. اس مسئلے کو میں کئی بار پیش کر چکا ہوں. یہ انسان میں ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جلدی بدلتا نہیں. بہت سخت کام ہے. یعنی اگر انسان اپنے اندر چینج لے آئے تو یہ بہت کمال ہے. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ 2 اور 2 5 ہو جاتا ہے، لیکن انسان اپنی صفات کو نہیں بدل پاتا. چینجنگ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. ہم یہ جو بیج زمین میں آ کے بوتے ہیں، اگر یہ بیج چینج ہو کے پیڑ نہ بنے، بیج آ کے یہ کہے نہیں میں تو بیج ہی رہوں گا، تو کبھی پیڑ ہو پائے گا؟ یا پیڑ آ کے اٹک جائے کہ نہیں میں تو پیڑ ہی رہوں گا، میں پھل نہیں بنوں گا. یا پھل آ کے اٹک جائے کہ نہیں کچھ بھی کر لو میں پھل ہی رہوں گا. اگر یہ چینجز نہ ہو دنیا میں تو آپ بتائیں کبھی کمال حاصل ہو سکتا ہے؟ دنیا چینج کے ذریعے ہی کمال پاتی ہے. اسی لیے پروردگار نے انسانوں کو بار بار دعوت دی ہے کہ دیکھو اپنے مسائل کے اوپر غور کرتے رہو. جہاں تمہیں سمجھ میں آئے کہ تمہارا یہ مسئلہ درست نہیں ہے، اسے چینج کر کے کمال کی طرف آؤ. جو انسان تبدیل ہوتا ہے اس کی زندگی جناب حر کی طرح کہلاتی ہے. حر نے بھی آ کے ایک مرتبہ فیصلہ لیا کہ دیکھو حق کو باطل کو دیکھنے کے بعد مجھے تبدیلی لے کے آنا ہے. جیسے ہی حر نے ارادہ کیا، حسین نے احترام میں آ کے استقبال کیا. ہم نے آ کے علیہ السلام لا کے بتایا کہ تبدیلی انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں بس جیسا ہے ویسا. ابھی آئیے اسی مسئلے میں ایک قدم پیچھے آتا ہوں. ایک دعوت فکر ہے، اس دعوت فکر پہ غور فرمائیے گا. مسئلے ولایت میں ایک قدم اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں، ہم آگے کہتے ہیں ٹھیک ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر ہے. اگر 2 انسان آپ کے سامنے ہیں، ایک کا علم زیادہ ہے ایک کا علم کم ہے، اور آپ کو اس سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ کس سے پوچھیں گے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ اگر 2 لوگ موجود ہیں اور ایک کا علم زیادہ ہے اور سب مانتے ہیں کہ زیادہ ہے، اور ایک کا علم کم ہے، آپ دونوں میں سے کسی سے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. آپ کس سے پوچھیں گے؟ بھئی عقل یہ کہتی ہے کہ جس کا علم زیادہ ہے اسی سے پوچھا جائے.
تو اگر آ کے ولایت کے ذیل میں خلافت کے مسئلے کو ہم کنارے رکھ دیں تب بھی مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اہل بیت کے پاس آئیں، کیونکہ جس زمانے میں بھی اہل بیت کی فرد موجود ہے اس سے زیادہ عالم آپ کو کوئی ملنے ہی والا نہیں ہے۔ خلافت کے مسئلے کو آپ کنارے رکھ دیے، اب بھی مسلمانوں پہ واجب ہوگا کہ آئیں استاد سے مسئلے کو پوچھیں، شاگرد کی ماں بانے۔ ہر زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی زمانے میں آپ چلے جائیے، تو اب مسلمانوں کو حق نہیں ملتا ہے کہ وہ آئے صحابہ سے آگے روایت کو لیں، بلکہ ان کے اوپر واجب ہے اگر ایک جگہ علی ابن ابی طالب موجود ہیں، دوسری جگہ کوئی دوسرا صحابی موجود ہے، تو ایک عالم ہے، دوسرے کا علم قطعاً اس سے کم ہے، ایک باب مدینۃ العلم ہے، دوسرے کے علم کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو شریعت بھی لینا ہے تو وہ بھی علی کے ہی دروازے سے لینا پڑے گی، آپ کو کہیں اور سے نہیں لینا پڑے گا۔ عقل کیا کہتی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خلافت کا مسئلہ چھوڑ دیجیے، بحث ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مسلمانوں نے جسے بنا دیا ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کسے بنا دیا۔ اب مسئلہ آئے گا شریعت کا کہ بھائی شریعت کس سے لی جائے، احکام دین کس سے لیے جائیں، مسائل دین کس سے لیے جائیں۔ کہا مسائل دین دو، آپ دیکھیں ایسا زمانہ گزرا ہے آپ کو تعجب ہوگا۔ ایک شخص پہنچا ابو حنیفہ کے پاس، تاریخ میں واقعہ موجود ہے، اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں یا بند؟ جب سجدہ کرتے ہیں تو آنکھوں کو کیا رکھیں؟ کھلا رکھیں یا بند؟ تو پہلی تو غلطی اس کی یہی کہ اس سے پوچھنے گیا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کیا علم ہے، تو اس نے کہا دیکھو مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو، جاؤ جعفر صادق کے پاس اور جا کے دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، اگر وہ اپنی دونوں آنکھوں کو کھلا رکھتے ہیں تو تم بند کرو، اور اگر وہ بند رکھتے ہیں تو تم کھولو۔ اس نے کہا جناب ابو حنیفہ اگر ایک کھولی اور ایک بند کی؟ پوچھنے والا بھی بہت کام کا تھا، تو کہا دیکھو جسے بند کریں اسے کھول لینا، جسے کھولے اسے بند کرنا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تاریخ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، مولانا نے بیان کر دیا ہم ہنس لیے، جی نہیں، یہ تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہے کہ بعض جگہ پہ مسائل سوائے مخالفت اہل بیت کے کچھ اور ہے ہی نہیں، یہ تاریخ اس بات کو بتا رہی ہے۔ تو جہاں مسائل صرف مخالفت اہل بیت کے اوپر بیان کیے گئے ہوں وہاں شریعت نہیں ملنے والی ہے، ہاں حقیقت اسلام کی مخالفت ضرور ملنے والی ہے۔ اسی لیے ہم آ کے دین اس سے لیتے ہیں کہ جس کے گھر میں اترا ہے، اہل بیت بہتر جانتے ہیں دین کس طرح سے بیان کیا جائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کیونکہ دین کا مسئلہ کوئی تعصب کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم آج بھی اعلان کیے دے رہے ہیں کہ بھائی 1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایک ایسا شخص لے آئیے جو علم میں ان سے بہتر ہو، جو شجاعت میں ان سے بہتر ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام صلی علی محمد والے محمد، واقعے کو کون نقل کر رہا ہے؟ چھٹے امام۔ مولا فرماتے کہ میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ایک بار خلیفہ کے دربار میں پہنچا تو خلیفہ کے دربار میں لوگ تیر اندازی کر رہے تھے، تو پانچویں امام چھٹے امام کا سن کم تھا۔ جب وہاں پہنچے خلیفہ نے بلایا، احترام کیا، بیٹھالا، اور پھر
اس نے میرے والد کو مخاطب کر کے یعنی پانچویں امام کو کہ آپ بھی تیر چلا لیتے ہیں؟ مولانا نے کہا ہاں جوانی میں کبھی ہم بھی تیر چلاتے تھے. کہا آپ بھی نشانے پہ لگائیے. مولانا نے کہا ہماری عمر ہو گئی. اب خلیفہ کو لگا کہ ان سے تو یہ کام ہونے والا نہیں. اب اس نے اصرار کرنا شروع کیا کہ نہیں. ادھر امام نے منع کرنا شروع کیا کیونکہ امام تو جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. اب یہ قبلہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں آتا نہیں ہے نعوذ باللہ اس لیے منع کر رہے ہیں. اس لیے کبھی کوئی بات کو منع کیا کرے تو زیادہ اصرار نہ کیا کریے کیونکہ کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے. اب ادھر خلیفہ کا اصرار امام کا انکار. جب بہت دیر ہو گئی تو امام اٹھے کہا ٹھیک ہے. امام نے کمان کو لیا, تیر کو چڑھایا اور اس کے بعد نشانے پہ جا کے تیر کو مار دیا. اب انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ابھی سب تعجب میں پڑے ہوئے تھے. امام نے دوسرے تیر کو کمان کے اوپر چڑھایا اور اس کو چھوڑا. دوسرا والا تیر پہلے والے تیر کو چیرتا ہوا اسی کے اوپر جا کے لگ گیا. اب محفل میں جتنے حاضر سب کو تعجب. ابھی تعجب ختم نہیں ہوا تھا, امام نے تیسرا تیر نکالا. اس طرح سے 7 تیر ایک کے بعد ایک پیوست کر دیے اور آ کے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو ہمارے درمیان نہ بچہ ہوتا ہے, نہ جوان ہوتا ہے, نہ بوڑھا ہوتا ہے. ہم اللہ کے ولی ہیں. تیر ہمارے ارادے پہ چلتا ہے, تمہاری طرح نہیں ہے کہ کبھی نشانے پہ لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. پروردگار ولایت وہاں لا کے رکھتا ہے جہاں حق ہے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کو کہاں پہ رکھنا ہے. اسی لیے عزیزوں کمال انسان یہ ہے کہ ولی کی بات کو مانے. یہ بہت اہم مسئلہ. کبھی کبھی جب دین ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ہم اس میں آگے دخل اندازی کرنے لگتے ہیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ دین نہ ہمارا بنایا جا سکتا ہے ہماری طرف سے, نہ اس میں ہم کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. بلکہ کمال دین یہی ہے کہ ہمیں ان ہستیوں سے ملا ہے کہ جو معصوم ہیں. روایت رسول کو لکھیں گے, رسول کی حدیثوں کو لکھیں گے تو یہ حدیثیں قرآن کے ساتھ مل جائیں گی. تو قرآن تحریف ہو جائے گا جیسے توریت تحریف ہوئی ہے, جیسے انجیل تحریف ہوئی ہے. تو لہٰذا سرے سے بھی ہم نے بند کر دیا. ہم نے کہا قبلہ آپ نے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ میرے بعد حدیثیں گڑھی جائیں گی, اور اگر تمہیں صحیح حدیث کو غلط سے سمجھنا ہے تو حدیث کو قرآن کے اوپر پیش کرنا. اگر حدیث قرآن کی بات کو کہے تو قبول کر لینا, اگر قرآن کے مخالف چلی جائے تو دیوار پہ مار دینا. تو نبی تو یہ جانتے تھے کہ کبھی بھی حدیث اور قرآن کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن ہے میزان, حدیث کو قرآن سے تولا جائے گا. کبھی بھی وزن اور ترازو برابر نہیں ہو سکتا ہے. جب بھی حدیث کو قرآن کے سامنے بیان کیا جائے گا, قرآن کی آیت اپنے مقام پہ ہوں گی, روایات اپنے مقام پر ہوں گی. لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حدیث آ کے قرآن کے ساتھ مل جائے. قرآن اپنی جگہ پہ, حدیث اپنی جگہ کے اوپر. اب آپ بتائیں 90 سال سے زیادہ جب حدیث لکھی نہیں گئی تو پھر یہ حدیث کی اتنی لمبی لمبی کتابیں کہاں سے آ گئیں؟ اس کے باوجود بھی جب ہمارے علماء نے کتابیں لکھی, ایک کتاب پوری لائبریری, کتاب بہار الانوار 110 جلد کتاب,
85,000 سے زیادہ روایات. آپ سوچئے، تصور کیجئے، ایک دو نہیں، 85,000 سے زیادہ روایات بہار میں موجود ہیں. اب ہماری زندگی کا کون سا ایسا واقعہ ہے جو وہاں نہیں بیان کیا گیا؟ مسئلہ تو عزیزو یہی ہے، جتنا انسان جلد بازی کرتا ہے دین بنانے کے بارے میں، اتنی جلد بازی کرتا ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے بارے میں. اگر ذرا سا صبر کر کے انسان دین کو سیکھنا شروع کر دے، دین بنائے نہیں، ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ یوں ہونا چاہیے، اسے ایسے کر دیجئے، ادھر سے حدیث آواز دے گی، نہیں ہم نے سب بیان کر دیا ہے، تمہیں فیصلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارا کام ہے اطاعت کرنا، ہم بتاتے جائیں گے تم اطاعت کرتے چلے جاؤ. آپ بتائیں، اگر سب اس بات کے اوپر آ کے متفق ہو جائیں کہ ہمیں اطاعت کرنا ہے، اختلاف کم سے کم ہو جائے گا، کیونکہ اختلاف شروع ہی وہاں پہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے مزاج کے اوپر چلنے لگتا ہے. پروردگار مزاج کو نہیں دیکھتا ہے، مصلحت کو دیکھتا ہے. کہا تمہاری مصلحت اسی میں ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرتے چلے جانا، تمہاری مصلحت اسی میں. اور یہ تصور نہ کرنا کہ دین پرانا ہو گیا. کبھی کبھی یہ بھی آواز سننے میں آتی ہے نا کہ بھئی یہ مسئلے تو 1400 سال پرانے ہیں، آج کا نیا زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ، آج کے زمانے میں یہ مسئلے کیسے چلیں گے؟ تو بھئی آج کے زمانے میں پھر نیا دین لے آئیے. اگر دین باقی ہے تو مسئلہ بھی وہی باقی ہے. کہ اس زمانے میں، ابھی نئی نئی فکر آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس زمانے میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، بڑے خطرے ہوتے تھے، بڑی پریشانیاں ہوتی تھیں، تو اللہ نے نماز کو کیا کر دیا؟ ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ بھئی دیکھو 4 رکعت کی جگہ کیا پڑھ لینا؟ 2 رکعت. اب تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ صبح کہیں ہیں تو دوپہر میں کہیں ہیں تو رات میں کہیں ہیں، اب کون سی مشکل ہے؟ اب آپ جو ہے وہ نماز پوری پڑھیے. دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت عقل چلنے لگتی. قبلہ پروردگار نے نماز کو کیوں 4 رکعت رکھا ہے، کیوں 2 رکعت کیا ہے؟ آپ سے مطلب کیا ہے؟ دین پروردگار کا ہے، مصلحت پروردگار جانتا ہے. پروردگار بھی یہ جانتا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد تمہارا سفر آسان ہو جائے گا. اگر اسے مسئلہ تبدیل کرنا ہوتا تو نبی وہیں شرط لگا دیتے. اگر نبی نے نہیں لگائی ہے تو امام آ کے شرط لگا کے بتا دیتے کہ دیکھو ایسے شرائط میں نماز قصر ہوگی. کہا دین میں عقل کو نہیں چلانا، یا آبان ان الدین اذا قیست محقت. اگر دین کو قیاس کے اوپر لے کے آؤ گے تو نہ دین کو بچا پاؤ گے نہ عمل کو بچا پاؤ گے. نہ دین کو بچا پاؤ گے نہ عمل کو بچا پاؤ گے. لہٰذا میں نے پہلے ہی دن آپ کے سامنے وضاحت کی تھی، فروع دین میں عقل نہیں چلتی، کیونکہ فروع دین کا مقام عقل سے اوپر ہے، عقل کے نیچے ہے ہی نہیں. ہے ہر چیز کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ تو ترازو چیز کے مقابل ہونا چاہیے. کہ عقل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو دین کے ترازو کو تول لے. لہذا اپنی عقل کے اوپر کبھی دین کو نہ تولنا، کیونکہ دین پروردگار کی بنائی ہوئی شے کا نام ہے. پروردگار نبی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ دین کے اندر دخالت کرے، ولی کو بھی اجازت نہیں دیتا دین کے اندر دخالت کرے، کیونکہ نبی کا کام بھی ہے دین پہنچانا. یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی پہنچا دیجئے. خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے بنا دیجئے. جب نبی جیسے کو دخالت کا حق نہیں ہے تو عام انسانوں کو کہاں دخالت کا حق ہوگا؟ یہ اہم ترین مسئلہ ہے ہماری زندگی کا. اور آپ نے غور فرمایا ہوگا میں ہمیشہ اس پہ تاکید کرتا ہوں. کیوں؟
کیونکہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے لوگ یہ سمجھتے جا رہے ہیں کہ نہیں اپنے حساب سے دین بنا لیں گے. نہیں، عقل کتنی بھی ترقی کر جائے کبھی بھی دین کی بلندی کو چھو نہیں سکتی. دنیاوی جو ہمارے مسائل ہیں ہم اسے تو حل نہیں کر پاتے. آج ہماری عقل کچھ فیصلہ لیتی ہے، کل کچھ فیصلہ لیتی ہے، پرسوں ایک نیا فیصلہ لیتی ہے. اور جب فیصلہ نہیں لے پاتی تو آخر میں کیا کیا جاتا ہے؟ آپ بتائیں. جب ہم آگے مشورہ کرتے ہیں پہلے تو اپنی عقل سے آگے فیصلہ لیتے، نہیں لے پائے، اس کے بعد جا کے مشورہ کیا ہم نے، مشورے سے بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تسبیح پکڑتے ہیں، قرآن کو اٹھاتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں عقل فیل ہو جاتی ہے وہاں دین کی باری آتی ہے. تبھی تو آپ جا کے استخارہ دکھاتے ہیں. اگر آپ کی عقل سمجھ رہی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہاں استخارہ نہیں دیکھا جاتا ہے. استخارہ وہاں دیکھا جاتا ہے جہاں انسان کی عقل فیل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ عقل کے اوپر کا مسئلہ ہے، عقل کے نیچے کا مسئلہ نہیں ہے. جہاں آپ کی عقل کام نہ کرے، جہاں مشورہ کام نہ کرے. انسان اگر ولایت کو مان رہا ہے تو پھر پہلی شرط یہ ہے بغیر چون چرا کے مانے. لوگوں نے آ کے اعتراض کیا کہ یا علی آپ جناب سلمان کو اتنا چاہتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں حسد کرنے والے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایک تو مسئلہ عرب اور عجم کا بھی تھا کہ یہ تو عجم ہے، ہم تو عرب ہیں، ہم تو قریش سے ہیں، ہم تو فلاں خاندان سے ہیں. یہ سب بھی تو مسائل ہوتے ہیں ہر جگہ. یا علی کیا مسئلہ ہے آپ اتنا چاہتے ہیں سلمان کو؟ مولا نے کوئی جواب نہیں دیا. مولا نے کہا صبح آنا، نماز پڑھ کے فوراً آ جانا، تب بتاؤں گا. 4-5 لوگ نماز پڑھ کے آ گئے. ابھی ہوا تاریک تھی، جناب سلمان بھی تھے، مولا بھی تھے. کہا چلو. گھر سے نکلے جنگل کی طرف، چلتے چلتے ہوا روشن ہو گئی، مولا رک گئے. کہا یہ بتاؤ ہم کئے لوگ آئے ہیں؟ اب انہیں نے گنا جائے بھی تھے 4 5 6 جتنے بھی تھے. تو مولا نے کہا پیچھے پلٹ کے دیکھو پیر کے نشان کتنے ہیں. اب جب پیر کے نشان گنے تو دیکھا ایک نشان کم ہے. اگر 5 آدمی آئے تھے تو نشان 4 ہی آدمی ہو گئے. اب ان لوگوں کو شک ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا غور کرو. جب غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ صرف ایک ہی پیر کے نشان ہیں. کہا غور کرو، سلمان کو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ سلمان اپنا قدم بھی ہمارے قدم سے ملا کے رکھتے ہیں. جہاں علی کا قدم پڑتا ہے سلمان بالکل دیکھ کے اندھیرے میں بھی وہیں پہ قدم رکھتے ہیں تاکہ علی کی ذرہ برابر مخالفت نہ ہو پائے. تم تو جہاں چاہتے ہو قدم رکھتے ہوئے چلے جاتے ہو. یہ سلمان کی منزلت ہے، یہ تمہارا کام ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. صلی محمد و آل محمد. دین اطاعت کا نام ہے. اسی لیے جس انسان نے سب سے زیادہ اطاعت کی پروردگار نے اس کی مٹی میں بھی شفا کو رکھ دیا. پروردگار نے اس کا مقام ہی کچھ اور بنا دیا. کربلا والوں کا کمال ہی اطاعت ہے. آپ بتائیں ایک بچہ اگر پیاسا ہے تو فطرت کیا کہتی ہے؟ فطرت یہ کہتی ہے کہ اسے خود بخود اپنی زبان کو ہونٹوں پہ چلانا چاہیے. کیونکہ جب پیاس میں ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں تو بے اختیار انسان کی زبان باہر نکلتی ہے. پھر وہاں یہ نہیں کہا جاتا
کہ اپنی زبان کو ہونٹوں پہ پھرا لو، لیکن جانیں قربان ہو جائے کربلا والوں کے اوپر، کتنا اطاعت کا پیکر ہیں۔ علی اصغر نے تب تک زبان بھی ہونٹوں پہ نہیں چلائی جب تک حسین نے حکم نہ دے دیا۔ بیٹا علی اصغر، تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، ذرا اپنی حجت کو تمام کر دو۔ ادھر امام کا حکم ہوا، ادھر ننھے علی اصغر نے اپنی زبان کو ہونٹوں پہ پھرایا۔ ہازادارو، اس ہونٹوں پہ زبان کا چلنا تھا کہ اس طرح ہوا کہ جیسے ذوالفقار چل گئی ہو، آ کے پورا لشکر منہ چھپا کے رونے لگا۔ عمر سعد نے دیکھا کہیں لشکر میں انقلاب نہ آ جائے، ایک مرتبہ آواز دی، اینا اینا ہرملا، ارے ہرملا کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ میں کہوں گا عمر سعد، یہ تو بچہ ہے، اسے تو حسین کا کلام کیوں کہہ رہا ہے؟ شاید جواب دے، تمہیں نہیں معلوم یہ بچہ نہیں ہے بلکہ حسین کی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ بس جیسے ہی حکم ہوا، ایک 3 شعبہ تیر چلا۔ مقتل لکھتا ہے فَصُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ارے تیر اتنا بڑا تھا کہ بچے کا گلا کان سے لے کر کان تک چھد گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہازادارو، حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ابا کا سایہ کیا، لے کے واپس خیمے کی طرف چلے۔ ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو حسین علی اصغر کو لے کے آئے تھے، درے خیمہ پہ پہنچے، آواز دی رباب آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ ماں آتی، اور ایک ننھی سکینہ اور درے خیمہ پہ پہنچی، آواز دی، بابا بھیا کو پانی پلا دیا۔ سکینہ پیاسی رہ گئی۔ شہنشاہ کربلا سرزمین کربلا پہ بیٹھے، ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے ایک چیخ ماری، ماں نے نوحہ پڑھا، یا بنیا امثلک ینہر، اے علی اصغر، ماں کو نہیں معلوم تھا کربلا میں تم جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ میرے معبود، تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں۔ بار الہ ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ بار الہ علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار ہمارے ملک میں بھائی چارہ، امن اور امنیت کی فضا کو قائم فرما۔ جو لوگ اس فضا کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اگر قابل ہدایت نہیں ہے انہیں جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ بار الہ محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ بار الہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔